آپ جانتے ہیں اکراہ کسے کہتے ہیں؟ تو میری بات مان نہیں تو میں تجھے مار دوں گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ لیکن معاملہ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب دعوت دیتا ہے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، جب پیغام بھجواتا ہے تو وہ یہی دعوت تو ہوتی ہے کہ میری بات مانو، میری توحید کو تسلیم کرو، میرے نبیوں کو مانو، ورنہ تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ ایسے ہی سوالات اور اعتراضات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ آئیے اس سوال کو حل کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل کریں گے۔ یہی موضوع لے کر آج ہم مفتی صاحب کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مفتی صاحب سے جو پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن کے شوقین ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا فہمی کرنا چاہتے ہیں، اصولوں کے ذریعے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اعتراضات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے۔ جی مفتی صاحب، یہ مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے، پریشان کرتا ہے، نوجوان اس میں گر جاتے ہیں بیچارے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن دعویٰ کرتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی بدماشی نہیں ہے دین میں، آپ طریقے سے مان سکتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں تو قرآن اسی طریقے سے دعوت دیتا ہے مانو اللہ کو، نہیں مانو گے سیدھا جہنم میں جاؤ گے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، سیدھا سیدھا عذاب تو آ رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اکراہ نہیں، دعوت وہی ہے مانو نہیں تو عذاب۔ یہ کیا معاملہ ہے سر؟ سر یہ معاملہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ذکر کیا نا لا اکراہ فی الدین، اس کا معنی درست سمجھیں گے تو بالکل حل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کے سامنے آیا، سمجھائیے درست معنی۔ دیکھیں ویسے یہ سوال اچھا ہے، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ کسی نے کیا ہے یا آپ ہی اس موضوع کو لے کے آئے؟ پہلے یہ مجھے اصل میں لے کر آیا ہوں، لیکن کئی لوگ پہلے مجھے کہتے رہے کہ جناب یہ آیت پاک حل کروائیے۔ نہیں یہ سوال اچھا ہے، میں سوال مزید تھوڑا سا کھولتا ہوں کہ مجھے خود اچھا لگا یہ سوال۔ دیکھیں ہم اگر کسی بندے کو اکراہ میں لے کے جائیں، اکراہ مطلب مجبور کر دیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے وقاص، ٹھیک ہے، اور ایک شخص ہے جنید۔ جنید نے اس شخص کو قید کر لیا، اچھا قید کر کے اس شخص کو مجبور کیا اسلحے کے زور پر، ٹھیک ہے، اسلحہ مثلا پسٹل رکھ دی اس کی کن پٹی کے اوپر، تجھے میرا یہ کام کرنا ہے، نہیں کرے گا تو مار دوں گا، دھمکی دی میرا یہ کام کر، نہیں کرے گا تو مار دوں گا۔ تو ہم کہیں گے یہ شخص مکرہ ہے، یعنی اس کے اوپر زبردستی کی گئی ہے، تو یہ زبردستی کی وجہ سے یہ کام کروایا جا رہا ہے۔ اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ بھی تو دھمکا رہا ہے قرآن پاک کے اندر ہر دوسری بات کے اوپر۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری بات مانو، ایمان لے کر آؤ، ورنہ عذاب دے دوں گا، آخرت میں عذاب ہوگا، ہمیشگی کا عذاب ہوگا، اور رسول کو جس نے اذیت دی میں عذاب دوں گا، جس نے ایمان نہیں لے کر آیا عذاب دوں گا، بلکہ اللہ کے رسولوں کی موجودگی میں اسی دنیا میں عذاب دے دوں گا۔ بالکل۔ تو یہ بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ جنید کہہ رہا ہے وقاص میری بات مان، نہیں مانے گا تو سزا دوں گا، اللہ بھی تو کہہ رہے ہیں میرے مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں لاؤ گے تو میں عذاب دے دوں گا۔ تو یہ سوال اچھا لگا۔ اکراہ اصل میں یہ چیز نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں نہ، قرآن سے ہی معاملہ متعارض ہو جائے۔ سورہ نوح جیسے آپ پہلی آیت اگر اس کی پڑھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنی قوم میں پہلا جملہ ہی یہ فرمایا تھا کہ ہم حق کا جو پیغام لے کر آ رہے ہیں اسے قبول کیا جائے، ورنہ میں چونکہ رسول ہوں لہٰذا عذاب آئے گا اور اسی دنیا کے اندر آئے۔ تو پہلی دعوت یہ ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ذکر کی، جب فرعون کے پاس آپ گئے آپ نے فرمایا چونکہ میں رسول ہوں لہٰذا پھر اگر انکار ہوگا تو عذاب اسی دنیا سے شروع ہوگا۔ تو ہر نبی رسول نے آغاز ہی عذاب سے کیا ہے، تو پھر اب ظاہر ہے اگر یہ معنی ہم مراد لیں گے تو قرآن متعارض ہو جاتا ہے۔ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن حل کرنے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا تعارض نہیں ہوتا۔ اکراہ جس کو قرآن کہتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اتنی آسان ہے، میں آپ کو پھر پوری آیت بھی پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ دیکھیے گا اکراہ یہ جس کو قرآن پاک نے اکراہ قرار دیا ہے وہ یہ ہے، یہ دو پیالے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سر، ٹھیک ہے، ایک پیالے کے اندر شہد ہے، ایک پیالے کے اندر زہر ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے دو پیالے رکھے، شہد بتایا آپ کو بھئی اس پیالے کے اندر شہد ہے، شہد کے یہ فائدے ہوتے ہیں، اس پیالے کے اندر بتا دیا آپ کو کہ زہر ہے اور زہر کے یہ نقصانات ہوں گے کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں کام میں نے آپ کو اتنے اچھے طریقے سے بتا دیے کہ آپ کو 100% 100% اب سمجھنے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم باقی نہیں بچی۔ صحیح ہے۔ جب پہلے میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دیں،
اب میں نے معاملہ آپ کے اختیار پہ چھوڑا، آپ شہد چنو یا زہر چنو، لیکن یاد رکھنا شہد چنو گے تو فائدہ حاصل ہوگا، وہ میں بتا چکا ہوں، اگر زہر چنو گے تو نقصان ہوگا، وہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ اب آپ اپنے اختیار سے فیصلہ کر دیں کس پیالے کو چننا ہے۔ میرے خیال سے شہد کو ہی چننا چاہیے، لیکن اب اگر آپ اپنے اختیار سے زہر کو چنیں گے اور آپ کو نقصان، آپ خود اپنے اختیار سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کیوں کہ جب دو چیزیں ٹھیک اور غلط، فائدے مند نقصان دہ جدا کر دی جائیں، اس کے فوائد بتا دیے جائیں، اس کے نقصانات بھی بتا دیے جائیں، پھر آپ اپنے اختیار سے جو بھی کام کریں، چاہے میں بتا دوں پہلے ہی اس کام کے اندر یہ نقصان ہوگا، لیکن وہ آپ اپنے اختیار سے استعمال کر رہے ہیں، اس کو اکراہ نہیں کہا جاتا قرآنی اصطلاح کے اندر۔ یہ بات اب آپ کو سمجھ میں آئی۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے جو بھی نبی اور رسول تشریف لاتے ہیں وہ حق اور باطل بالکل جدا کر جاتے ہیں، شہد اور زہر ایسا جدا کر کے جاتے ہیں کہ بالکل 100% واضح ہو جاتا ہے معاملہ کہ بھئی یہ ہے اس کے فوائد ہیں، یہ اس کے نقصانات۔ اس کے بعد ان کے اختیارات پر چھوڑا جاتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے راہ کو چنو، اس راہ کو چنتے ہو یا اس راہ کو، اور پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے چونکہ نقصانات ہوں گے، لہٰذا اس راہ کو اگر اختیار کرو گے پھر نقصان ہوگا تو تمہارے اختیار کا نقصان ہے۔ اس کو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، اس لیے کہ حق باطل واضح کر دیا گیا ہے، فوائد و نقصانات بھی بتا دیے گئے۔ اب اس کو دنیاوی لحاظ سے پہلے سمجھے، جیسے ہمارے یہاں سگنلز ہیں ٹریفک کے لیے، اچھا جب یہ قوانین بنے ہیں کہ بھئی گرین لائٹ ہوگی آپ نے جانا ہے، ریڈ لائٹ ہوگی سٹاپ کر دینا ہے، اچھا اس کے کیا فائدے نقصانات ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں، ہر بچے کو معلوم ہے کہ بھائی اس کے اندر ٹریفک ایک نظم کے اندر رہتا ہے ورنہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لائٹ چلی جائے آپ نے دیکھا ہوگا تو تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ پورا مچھلی بازار بن جاتا ہے، وہ چوک کہ جہاں پر سگنل کی لائٹ گئی ہو وہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، اور ایکسیڈنٹ ٹکر بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جان اور مال کی حفاظت کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ ترتیب سے پورا ایک ٹریفک چلتا چلا جائے، فائدہ ہے۔ اچھا اگر ٹریفک سگنل کو ہم فالو نہیں کریں گے نقصانات ہیں، اگر جو فالو نہیں کرے گا اس کو چالان ہوگا، اس کو جرمانہ بھی ہوگا، یہ سب چیزیں بتا دی گئیں، اس کے فوائد نقصان بتا دیے گئے۔ اب ایک شخص وہاں جا کر اپنے اختیار سے سگنل توڑ کے جائے گا، سامنے کسی نے پکڑ لیا، پکڑ کے جرمانہ ڈال دیا، اس کو سزا دے دی، تو یہ اکراہ کیا ہے کیا؟ نو سر، یہ اکراہ۔ جب آپ کو نقصان اور فائدے چیزیں بتا دی جائیں پھر آپ اپنے اختیار سے کسی کام کو چنتے ہیں، اس پر اکراہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سر یہ چیز ہے جس کا تصور قرآن نے دی۔ اب آپ پوری آیت ایک دفعہ پڑھے دیکھیے گا کتنا زبردست سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے قد تبین الرشد من الغی، ہم نے راہ رشد اور راہ غی یعنی حق اور باطل کی راہ بالکل جدا کر دی۔ ہم نے بتا دیا کہ شہد ہے اس کے فائدے، یہ زہر ہے اس کے نقصان، ہم نے سب بتا دیا۔ بتانے کے بعد کیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب جو اپنے اختیار سے اس کو رد کرے اور اس کو چنے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ٹھیک رسی کو پکڑا، ٹھیک راہ کو پکڑ لیا، اور جس نے اپنے اختیار سے اس پیالے کو چنے گا وہ نقصان کو چنے گا۔ سر آیت بالکل کلیئر سمجھ ہے؟ اب سمجھ میں آ رہی۔ اصل میں اکراہ جو ہے عام طور پر لغوی اعتبار سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی چیز کو کسی کو دھمکا کر کام کرایا جائے اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال میں دیا میری بات مانو نہ مار دوں گا، کسی کو دھمکایا، تو قرآن نے بھی تو دھمکیاں ہی دی ہیں نا جہنم کی مختلف انداز کے اندر۔ تو یہاں قرآن اپنی اصطلاح بناتا ہے، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں قرآن اپنی قیودات لگائے گا، بہت سی چیزیں اس کے اندر لغوی معنی الگ ہوتا ہے، قرآن اس لغوی معنی کو اپنی قیودات کے ساتھ ایک شرعی اصطلاحی معنی کے اندر تعبیر کرتا ہے۔ اکراہ بھی وہ ہے، یہ دھمکانے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی چیز کو حق باطل کی راہ جدا کر کے پھر اختیار سونپنے کا نام ہے کہ اب آپ چاہو من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب اپنے اختیار سے یہ راہ چنو یا یہ راہ چنو۔ لیکن اگر ایک بندہ اس راہ کو نہیں چنتا، بالفرض شہد والی راہ کو نہیں چنتا اور زہر والی راہ کو چن لیتا ہے، تو وہ اس کا اپنا ایک اوپینین ہے نا، اس کا اپنا ایک ذہن بنا ہے کہ جناب ٹھیک ہے مجھے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ اگر یہ راہ کو چنتا ہے تو پھر بھی اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو سر اس لیے پہلے بتا دیا گیا نا، زہر پیئیں گے آپ کی جان پہ جان چلی جائے گی، آپ کی نقصان ہوگا۔ اب اس نے زہر پیا، اب جان اگر جا رہی ہے تو اس کا اپنا قصور، بھائی بتا تو دیا تھا،
بس سمپل سی بات ہے. دیکھیے گا اللہ نے بیان کر دیا کہ بھائی یہ ایمان کی راہ ہے, یہ کفر کی راہ ہے, یہ حق راہ ہے, یہ باطل راہ ہے, اس کے یہ نقصانات ہیں, یہ اللہ سے بغاوت ہے, اور حق کو جانتے بوجھتے اگر آپ انکار کے اوپر آؤ گے تو اس کی سزائیں بھی ہیں, اس کی شرائط بھی ہیں, وہ پوری ہوں گی تو سزا ملے گی. جس طرح میں نے سگنل کی مثال, بھائی سگنل توڑو گے تو سزا ملے گی, اس لیے کہ اس کے فائدے ہیں, اس کے نقصانات ہیں, اگر نہ فالو کر سب کچھ بتا دیا. اب اگر سگنل توڑ کے کسی نے مجھے سزا دی تو سر یہ میں اکرامی قرآنی اصطلاح کے اندر میں اکرام ہی نہیں کیا, میں نے جان بوجھ کر کے ایک ایسا کام کیا جس کا مجھے آلریڈی پہلے سے پتا تھا کہ مجھے نقصان ہونے والا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے جان کے زہر کا پیالہ پی لیا. تو سر یہ چیزیں ہیں, اس کو اکراہ قرآنی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سر اگر کوئی بھی شخص ایسا ہو کہ جس کو سامنے دو پیالے ہوں, کس میں شہد ہے کس میں زہر ہے اس کو نہیں پتا, یا اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر زہر ہے جو مجھے نقصان دے گا, اور غلطی سے اگر اس نے اس پیالے کو پی لیا اور اس کی جان پہ اگر بن گئی, تو سر بات یہ ہے کہ اس شخص کو آپ معذور سمجھیں گے یا نہیں, یا اس کو بھی آپ گالیاں دیں گے, بلکہ اس کو آپ معذور سمجھیں گے, بیچارے کو پتہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں دیا وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ, اگر اس کو حق اور باطل کا امتیاز ہی نہیں پتا. اگر اس کو پہلے بالکل جیسے ایسے ہی ہے کہ ایک نیا قانون بنا, ٹھیک ہے بھائی, سگنل کے حوالے سے قانون بن گیا کہ اب سے ریڈ لائٹ کے اوپر آپ نے جانا ہے اور گرین پر رکنا ہے, لیکن یہ قانون بن گیا اور اس کے اوپر جرمانے سیٹ ہو گئے, پبلک کو بتایا ہی نہیں جائے, اور اگلے دن میں اٹھا ہوں, بتایا ہی نہیں, کہیں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, اگلے دن میں اٹھا ہوں اور ریڈ لائٹ پہ سٹاپ کیا, گرین لائٹ پہ میں چلا گیا, سامنے مجھے روک لیا پولیس والوں نے اور جرمانہ کر دیا. سر یہ ہے جس کو ہم کہیں گے قرآنی اصطلاح کے اندر اقرا ہو رہا ہے. اس لیے بھائی بتایا کب ہے, بھائی قانون پاس ہو ہمیں بتانا تو چاہیے. جب تک مجھے علم نہیں ہے تو میں کیسے کروں گا, جو مجھے ٹھیک لگا وہ میں نے کیا. میرے نالج میں صرف اتنی بات تھی کہ گرین پہ چلنا ہوتا ہے, ریڈ پہ رکنا ہوتا ہے. اگر اس قانون میں تبدیلی کی تھی آپ بتائے پہلے مجھے. سر یہی وجہ ہے کہ جب تک علم نہیں ہوتا, جسے کہتے ہیں حق واضح نہیں ہوتا, تو قرآن پاک بھی ایسوں کو غافلین کہتا ہے. ایسوں کے اوپر اللہ بھی کہتے ہیں ہم سزا جاری نہیں کرتے ہیں. سزا جاری ہوتی ہے جب بالکل ٹھیک دونوں راہیں پتہ چل گئیں, اب اپنے اختیار سے آپ نے کسی چیز کو استعمال کیا. صحیح, ٹھیک ہے سر, یہ تو اچھے طریقے سے ساری اب آیتیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہیں. یعنی لغوی اعتبار سے اکراہ دھمکانا کہلا سکتے ہیں, کہا جا سکتا ہے, لیکن قرآنی اصطلاح ظاہر سی بات ہے جو آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ قرآن اپنی اصطلاح رکھتا ہے, وہ اپنی اصطلاح میں کلام کرتا ہے, اس کو الگ طریقے سے سمجھنا چاہیے. تو قرآن جو اکراہ کا معنی لے رہا ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ یہاں پر سمجھانے کے بعد سب کچھ بتانے کے بعد پھر وہ ایک فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے قرآن. یہ بات چلے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی. میں اب دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں, شہد اور زہر سے ہٹ کر. ایک بندہ ہے, نبی اس کے پاس دعوت لے کر گئے, تبلیغ کی, اللہ کی توحید اس کو بتائی سکھائی, اس کا ذہن نہیں مان رہا, اس کے ذہن میں بھی بات نہیں اتر رہی, اسی دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے, اس کا ایمان کا کیا حکم ہوگا؟ سر اللہ جانے, اگر اس کے اوپر شہد زہر کا فرق واضح نہیں ہوا تھا وہ عذاب والی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا. عذاب ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب قرآن ذکر کرتا ہے کہ بندہ غافلون میں سے بالکل نہ ہو. صحیح, ٹھیک ہے, اور جب غافلون میں سے ہوتا ہے تو پھر عذاب کی کیفیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے سمجھانے سے کسی کو بالکل کلیئر ہو, ہر دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا. کئیوں کو بہت سے شبہات ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے سمجھانے سے کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ مزید شبہات میں اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب تک شبہات, یعنی کہ ایک تو بلا وجہ کے شبہات, ایک ہے کہ واقعی وہ عذر والے ایسے سوالات, اعتراضات یا شبہات ہیں, تو اللہ جانے, اللہ عالم و بایمانکم, ایمان کا معاملہ اللہ جانتا ہے کہ کس پر حق واضح ہو رہا ہے, کس پر نہیں ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا, پچھلا پروگرام آپ کا دیکھا کہ قرآن پاک جب لفظ کل سے کلام کرتا ہے تو وہاں پر استغراق مراد نہیں ہوتا ہے, بلکہ الگ الگ معنی کے اندر کل کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں یا احادیث میں استعمال ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہاں پر قرآن آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, یہ ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے, کتاب نازل کی ہے, ہر شے کا بیان ہے. تو اب ہر شے کا بیان تو قرآن میں نہیں ملتا. جس طریقے سے آپ بھی مثالیں دیتے ہیں جناب, آج کل کی بھائی سر میں درد کس طریقے سے صحیح ہوگا, دوائی کون سی لگے گی اس کی, ایٹم بم کس طریقے سے بنے گا, گولی کس طریقے سے بنے گی, موبائل کس طریقے سے بنے گا, کل کا لفظ تو الگ سمجھاتا ہے, لیکن یہ علوم تو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. تو اب وہ یہ تعریف کر رہے تھے, تعریف کلمات کہہ رہے تھے کہ مجھے بات سمجھ میں آئی کہ جناب قرآن پاک جب لفظ کل سے کلام کرتا ہے تو اس کا مراد یہ ہے ہی نہیں کہ سب چیزیں, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہی سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا اور میں قرآن سے بزن ہو رہا تھا کہ جناب قرآن جب کل کا لفظ کہہ رہا ہے تو سب چیزیں ہونی چاہیے, لیکن جو مفتی صاحب نے سمجھایا کہ سب چیزیں نہیں ہیں,
بلکہ جو آپ کی ایمان اور ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت کی ہر شے آپ کو اس قرآن میں مل جائے گی، اس سے الگ نہیں ہوگی۔ تو وہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب سے کہیے کہ 2-4 کلمات اس آیت کے حوالے سے کہ لفظ کل کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اور کیسے سمجھ سکتے یہ ہیں؟ تو پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی تھی۔ لفظ کل جب بھی مخلوقات کے اعتبار سے بات کی جائے، اسباب اور مسبب کے دائرے میں رہ کے بات کی جائے، تو اس سے استغراق مراد نہیں ہوتا، صحیح، ضرورت کی چیزیں، کچھ چیزیں مراد ہوتا ہے۔ صحیح، اور خالق کے اعتبار سے لفظ کل استغراق رکھتا ہے۔ اچھا، جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں استغراق ہے صحیح، کیونکہ وہ خالق کی جہت میں کلام جا رہا ہے، صحیح۔ اور مخلوق یا اسباب مسبب کی جہت میں بات نہیں میں ہو اصل رہی۔ میں اسی طرح لا رہا تھا وہ بھائی کہ یہ اسباب اور اعتراض ہے۔ مسبب کی جہت میں ہاں، جب کبھی بات ہوتی ہے تو استغراق حقیقی میں بات ہی نہیں ہوتی، صحیح، لہٰذا وہاں سے استغراق حقیقی کا معنی مراد لے لینا ہی وہ غلط نتائج ہو جاتے ہیں۔ صحیح، جیسے میں نے تورات کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اللہ نے فرمایا تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں، وہی بات ہے طبیان لکل شیء، صحیح، لیکن مراد یہ نہیں تھی کہ یہاں استغراق کی بات، کیونکہ ہمارے لیے بات چل رہی ہے نا، ہم مخلوق ہیں، ہمارا معاملہ اسباب مسبب کا ہے، صحیح، استغراق حقیقی آ ہی نہیں سکتا صحیح، یہاں یہ پر۔ بہترین بات ہے۔ لہٰذا یہاں بات یہ تھی کہ آپ کی جتنی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہوئی ہے، اسی بات کو اللہ نے دیگر ذکر کیا نا، وہ تفصیل لکل شیء موعظۃ، کہ بطور واعظ کے، بطور ہدایت کے ہر چیز کو قرآن میں ذکر ہاں، کیا۔ بالکل۔ اس کو دیکھیے گا، یہ چیز ہوتی ہے قرآن اپنی بولی رکھتا ہے، اپنی اصطلاح میں گفتگو کا۔ دنیا کا ہر فن آپ پڑھیں، کوئی بھی فن، آپ کیمسٹری پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، ریاضیات کا مطالعہ آپ کریں، نفسیاتی علوم پڑھیں، ہر ایک کی اپنی ٹرمز ہے، صحیح، اپنا انداز گفتگو ہے، اپنا سٹائل ہے اس کو بات کو سمجھانے کا۔ اسی طرح قرآن اللہ کا جو کلام، یہ اپنی اصطلاح میں گفتگو کرتا ہے، اپنی قیودات میں گفتگو کرتا ہے، اپنی شرائط لگا کے گفتگو کرتا ہے، کیا سمجھانا ہے، کس طرح سمجھانا ہے، مقدمات کا وہ جو وہ اپنے لگاتا ہے اللہ کا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کو اسی کی بولی میں سمجھنا چاہیے، تھوڑا سا فرق آیا صحیح، صحیح، قرآن کو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں سے متعارض بات نہ ہو رہی ہو۔ میں اگر ایسا نتیجہ نکال لوں کہ تفصیل لکل شیء میں استغراق حقیقی مراد ہے، تو اللہ خود قید لگا رہے ہیں موعظہ کی دوسری جگہ، میرا نتیجہ ہی متعارض ہو جائے۔ ٹھیک۔ تو قرآن کو حل کرنے کے لیے ایک اپنا ایک طریقہ ہے جس کو اللہ نے ہی قرآن میں ہمیں بتایا، سمجھایا، سکھایا ہے۔ صحیح، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو نتائج اچھے نکلتے ہیں، پرابلم پیدا نہیں ہوتی ہے، ورنہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اچھا لگا قرآن کی آیات کو سیکھ کر سمجھ کر، یہی انداز ہوتا گئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب برکتوں سے نوازے۔